لائق سر تعظیم و تکریم بیٹھے ہوئے تمام معزز جج صاحبان، مہمان کرام اور تمام میرے پارٹیسپینٹس بھائی اور بہنوں کو تو میرے اقبال کا سلام پوچھے۔ میں دل کے امیر گہرائیوں سے آپ سبھی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ایک کانفرنس یہاں پر منعقد ہوئی ہے، جس کا جو تھیم ہے رجوع الی القرآن، یعنی ریٹرن ٹو دا قرآن، یعنی ہمیں قرآن کی طرف واپس آنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کی طرف واپس آنا ہوگا۔ اور سب سے پہلے میں علامہ اقبال کے اشعار کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈالی اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بھڑ کے رہے دیدہ، سونے کا ہی مولا وہ مٹی کا ہے پھر۔ یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار، دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس سے آپ پوری قوم کو، پوری امت کو بدل سکتے ہیں، وہ ہتھیار تعلیم کا۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈالی اس کی خودی کو۔ ہم تیزاب ایک پینٹ کے ساتھ ایڈ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی پختگی کے لیے، تاکہ یہ مضبوط ہو۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر آپ نے آنے والی نسل کو، اگر آپ نے آنے والی قوم کو سب سے کامیاب قوم بنانا ہے تو ان کے اندر شراب کا نشہ نہیں، بے حیائی کا نشہ نہیں، بلکہ تعلیم کا نشہ ڈال دو، تعلیم کا تیزاب ان کے اندر ڈال دو، پھر ہو جائے ملائم۔ یہ وہاں مڑ سکتا ہے جدھر چاہے اسے پھر آپ جہاں جا سکتے ہیں یہ وہاں جا سکتا ہے۔ اس لیے نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، اور اس نظام تعلیم میں سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم جو ہونی چاہیے، سب سے پہلی اہمیت جو ہونی چاہیے وہ قرآن کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب جس کا مطالعہ کرنے پر، جس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے پر ہمیں نہ صرف اخروی کامیابی بلکہ اخروی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی کامیابی بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز انقرا سے ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ مسلم امت جگہ جگہ پر ذلیل ہو رہی ہے، ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ نے وہ واقعہ بھی دیکھا، واقعہ نہیں کہوں گا میں اس سے بلکہ وہ دور بھی دیکھا جسے تاریخ میں گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے۔ آج جب مسلمانوں کو تانے کے نام پر یہ کہا جاتا ہے، مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کیا کیا؟ مسلمان ٹائر پنچر کرنے کا کام کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی تاریخ نہ پڑھی، جن لوگوں نے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ نہ کیا، انہیں گولڈن ایج کو پڑھنا چاہیے، انہیں گولڈن ایج آف اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ جو ایرا، جو ایج، جو پیریڈ 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک رہی، جس میں مسلمان علم کے میدان میں اپنے عروج پر تھے، اپنے پیک پر تھے، ڈسکوریز کے معاملے میں، انوینشنز کے معاملے میں، اکنومی کے معاملے میں، ڈسکوریز کے معاملے میں، سائنٹیفک کا جو میدان ہے، ٹیکنالوجی کا جو میدان ہے، اس میں سب سے زیادہ آگے اس وقت مسلمان تھے۔ اور یورپین نے اس ایج کو اپنے لیے کیا کہا؟ ڈارک ایج۔ کیوں؟ انگریزوں کے لیے، یہود کے لیے، وہ اس لیے کیونکہ ان کی اور ہمارے آپس میں بنتی نہیں تھی، آج بھی نہیں بنتی ہے۔ اور جب مسلمان اس میدان میں سب سے پیک پر تھے، مسلمانوں نے اسے، تو یہودیوں نے اسے اپنے لیے ڈارک ایج قرار دیا اور مسلمانوں کے لیے گولڈن ایج۔ اور علامہ اقبال نے جب وہ واقعہ پڑھا، جب وہ تاریخ لکھی کہ مسلمان اپنے عروج پر، مسلمان اپنے پیک پر، اور آج کا مسلمان زوال کا شکار، انہوں نے یہ کچھ لائنز کہی کہ ذیشان ماں بیرو اور سحری بقرآن باز خاں اہل نظر۔ ذیشان ماں مجھے بتاؤ، بیرو اور سحری مسلمانوں کی سیر کب ہوگی؟ مسلمانوں کا آفتاب کب طلوع ہوگا؟ مسلمانوں کو دوبارہ کب جگایا جائے گا؟ مسلمان کب اپنے عروج پر آئیں گے؟ لیکن آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو عروج پر آنے کے لیے کیا چاہیے، کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب دیا بقرآن باز خاں اہل نظر۔ جب تک ہمارے اہل نظر لوگ، بس 2 منٹ آگے سر، جب تک ہمارے انٹلیکچوئل لوگ، جب تک ہمارے دانشمندان لوگ بقرآن باز خاں اہل نظر، جب تک وہ قرآن کے ساتھ ٹچنے نہ آئے، جب تک وہ قرآن کو اپنا معمول نہ بنائے، جب تک وہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نہ لائے، تو تب تک ہمیں
ذلت سے کوئی بچا نہیں سکتا، تب تک ہمیں کوئی چیز کامیاب کر نہیں سکتی۔ اس لیے دوبارہ گولڈن ایج کو بنانے کے لیے، دوبارہ عروج کو پانے کے لیے، دوبارہ کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں قرآن کو نہ صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ہوگا، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہوگا۔ چند گولڈن ایج کی انوینشنز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا 5 منٹ آخر کے 2 منٹ۔ سب سے پہلی چیز ہمارے اسکولوں کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اس کو ڈسکور کرنے والے ولیم ہاروی تھے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ولیم ہاروی سے 600 سال پہلے ایک سائنسدان تھے جنہوں نے بلڈ سرکولیشن کو ڈسکور کیا، اور ان سے 400 سال پہلے یعنی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے قرآن نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں بتایا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آپ کے لیے چوپایوں کے اندر عبرت ہے، یعنی نشانیاں ہیں، سائنس ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تم کو پلاتے ہیں، فی بطونہ ان کے پیٹ میں سے فرث و دم، من بین فرث و دم خالصہ یعنی خون اور گوبر کے بیچ میں سے سائل للشاربین یعنی کہ ایک مخصوص شے، ایک خالص شے ہم ان کو پلاتے ہیں، وہ دودھ ہے۔ یعنی جب اس کی گہرائی میں انسان جاتا ہے تو انسان کو بلڈ سرکولیشن کا کنسپٹ یہاں ملتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انگریزوں نے ہماری بکس کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر اپنے سائنسدانوں کا نام تو دیا، لیکن ابن نفیس کا نام نہیں ہے، وہاں پر قرآن کی اس آیت کا تذکرہ نہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے نہیں کہ مسلمانوں کا نام آگے آئے۔ اس لیے مسلمانوں کی تاریخ کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں آنا ہوگا، ہمیں اپنی تاریخ کو زندہ کرنا ہوگا، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہوگا، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہوگا، ورنہ اگر ہم سوئے رہے وہ تو آلریڈی چاہتے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اپنی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا جو یہ تانے دینے والے لوگ ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیے۔ مسلمان جب اپنی طاقت پر آ جائے تو دنیا کی کسی بھی قوم کو پیچھے کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سے سب سے پہلے ورلڈ میپ بنانے والا الادریسی نامک ایک شخص جو کہ سب سے پہلے مسلم تھا، 1154 میں انہوں نے ورلڈ میپ بنایا تھا، وہ بھی سب سے پہلا مسلم۔ 10th کے میتھس کے اندر ایک چیز آتی ہے تھیورم، پیتھاگورس تھیورم نامک، اس پر سب سے پہلے بات کرنے والا نصیر الدین الطوسی تھا جو کہ مسلمان سائنٹسٹ تھا، یعنی گولڈن ایج جس نے سب سے زیادہ کام کیا۔ ٹریگونومیٹری 10th کے اندر سب سے زیادہ آتی ہے اور اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے والا اور سب سے پہلے کام کرنے والا مسلمان سائنسدان البیرونی تھا۔ آج کیمسٹری میں ایک چیز آتی ہے الکوہول یعنی جسے پی کر انسان کیوں ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ڈونکی، مطلب پھر کیا ہو جاتا ہے وہ تو بات والی بات ہے، لیکن الکوہول کا لفظ لیا گیا ہے عربی لفظ البل سے جس کے معنی ہے ایول اسپرٹ، شیطان جیسی چیز۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گولڈن ایج میں کامیاب ہونے کی سب سے بڑی وجہ، آخری بات، جو کور تھی، جو روح تھی، وہ قرآن تھا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، دین کے معاملے میں بھی آگے، سائنس کے میدان میں بھی آگے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے، یعنی کہ قرآن کا استعمال کر کے انہوں نے اللہ کو بھی پایا اور دنیا کو بھی حاصل کیا، اور دنیا کو یعنی اپنا عروج دکھایا اپنی دین۔ اور اس کے بعد آج ایک سائنسدان کا نام آتا ہے کیمسٹری کے اندر جسے کہتے ہیں گیبر۔ اور گیبر کون تھا؟ جابر ابن حیان کا نام انہوں نے جابر بن حیان کا نام انگریزوں نے گیبر اس لیے کر دیا تاکہ اس کا مسلمان ہونا ظاہر نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے گیبر تو وہ سمجھا کر یہ مسلم نام نہیں ہے، جابر ابن حیان یہ کلیئر مسلم نام ہے، اس کو جابر سے گیبر اس لیے کر دیا تاکہ اس کا مسلمان ہونا ظاہر نہ ہو۔ خوارزمی نے اس وقت سمال پاکس انہوں نے یعنی جو میڈیسن کے میدان میں 2 مشہور کتابیں لکھی تھی، زکریا رازی، بڑے نام ہیں۔ ایک سائنسدان کا نام تھا علی ابن سینا، ان لوگوں نے اس کا نام بدل کے ایویسینا کر دیا، کیوں؟ تاکہ اس کا مسلمان ہونا ظاہر نہ ہو، یعنی نام میں تبدیلی، انوینشنز میں تبدیلی، تاکہ کیوں؟ انوینشن کا استعمال انہوں نے کیا، محنت ہم نے کی، نام انہوں نے کیا، یعنی نام ان کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے تاریخ کو اپنے سامنے لائے، اور اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رجوع الی قرآن، جب ہم قرآن کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹرننگ ٹو قرآن مینس ریٹرننگ ٹوورڈز نالج، ریٹرننگ ٹوورڈز ایکسیلنس اینڈ ریٹرن ٹوورڈز اچیومنٹ۔
अगर हम कुरान की तरफ वापस आएंगे तो हम दोबारा एक नई गोल्डन एज कायम कर सकते हैं और पूरी दुनिया के सामने अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। इसलिए जो एक यूज कंपटीशन जो हुआ, इसमें ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज जितनी भी हैं उनको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया और साथ ही साथ बहुत बधाई की मुस्तहिक है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी सिलसिलावार ऐसे पुरानी कंपटीशन हो, क्योंकि जब एक स्कूल का बच्चा स्कूल में साइंस को पढ़ेगा, फिलॉसफी को, और साथ ही साथ जब वो कुरान के साथ टच में आएगा तो वो दोनों चीज़ों का इक्विलिब्रियम कर सकता है, वो एतदाल पा सकता है। इसलिए दुनियावी इल्म को हासिल करने के साथ साथ हमारे लिए एक मुस्लिम के लिए एक उखरवी इल्म का होना भी लाज़िम है। बस आखिर में अल्लामा इकबाल के इन दो अशार के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया कि वो इल्म अपने बुतू का है आप इब्राहिम, किया है जिसको खुदा ने दिल व नजर का नदी। यानी कि वो इल्म अपने बुतू का आप इब्राहिम, वही इल्म कामयाब इल्म हो सकता है जिसको अल्लाह ने दिल और नजर, यानी जिसका जाहिर और जिसका बातिन, यानी जिसका दिल और दिमाग, तब ये दोनों चीजें मिलती हैं जब इंसान दिखलावे के पीछे ना जाए, खुलूस की नियत के साथ जब इंसान काम करना शुरू कर देता है, वही इल्म कामयाब इल्म है। और आखिर में चमन में बाग में तरबीत गुंचा हो सकती नहीं है अगर कतराए शबनम शरीक नसीब। यानी कि जब फूल खिलता है, फूल खिलने के साथ साथ धूप का होना, हवा का होने के साथ साथ शबनम का एक कतरा होना भी लाजमी है। इसीलिए अगर आप 12 घंटे स्टडी करते हैं, नीट के एस्पिरेंट यहाँ पर होंगे, जेई के एस्पिरेंट यहाँ पर होंगे, यूपीएससी के एस्पिरेंट यहाँ होंगे, 12 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे। लेकिन अगर उस 18 घंटे की स्टडी में आधे घंटे की कुरान का स्टडी नहीं है, आधे घंटे का कुरान नहीं है, 40 मिनट का कुरान नहीं है, तो वो स्टडी बिल्कुल बेकार है। इसलिए उस 18 घंटे की स्टडी को कामयाब बनाने के लिए आपने कम से कम आधा घंटा सुबह शाम कुरान को देना होगा, फिर जाके हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको इन्हें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।